باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دیکھیں امام کس طرح سے تمام مخلوق پر حاکم ہے اور تمام مخلوق پر واجب ہے کہ امام کی اطاعت کریں. کس طرح امام کی اطاعت زمین کرتی ہے. طی الارض امام کے لیے ہے کہ امام ایک پل میں کہاں سے کہاں رہتے ہیں. ابن عقیلہ نے احمد تبان سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا. اچانک مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری پاؤں کو. میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک مرد میرے سامنے ہے کھڑا ہے. اس نے کہا کہ اے شخص، کیا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعہ سوتے ہیں؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. جب انہوں نے میری پریشانی دیکھی تو مجھے سینے سے لگایا. میں نے غور کر کے دیکھا تو میرے آقا و مولا ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام تھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام نے کہا اٹھو اور نماز کا وضو کرو. اس لیے میں نے وضو کیا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے میرے دروازے سے باہر لے آئے. میں حیرت کی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے دروازہ تو ایک دم اچھے سے بند کیا تھا، مگر انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھولا. اس کے باوجود وہ مجھے باہر لے آئے. دیکھا تو میں نے دروازے پر ایک اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے اس کا بازو کھولا، مجھے اپنے پیچھے ناقے پر بٹھایا. ناقہ چل پڑی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ناقے کو بٹھایا، خود اترے، مجھے بھی اترنے کو کہا. پھر انہوں نے وہاں پر 24 رکعت نماز پڑھی، 24 رکعت. میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہا کہ جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا مولا مجھے تو علم نہیں ہے. آپ نے کہا یہ میرے دادا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، یعنی کربلا ہے. سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ کربلا میں ہے. مولا ہم سب کو بھی 15 شعبان کربلا میں کرنا نصیب کریں. مولا ہمیں جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مولا بلا لیجئے. ہم سب کے جو بھی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر کے میرے مولا ہم کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرا دیے. اس کے بعد آپ پھر ناقے پہ سوار ہوئے اور ہم لوگ کوفہ پہنچ گئے. جب شہر کے دروازے اس وقت بند تھے، پہرے دار پہرا دینے میں مصروف تھے، بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ بند ہے، پہرے دار بیٹھے ہیں، مگر ہمیں کسی نے بھی نہیں دیکھا. آپ مجھے مسجد کوفہ میں لے آئے. وہاں 17 رکعت نماز پڑھی. پھر مجھ سے کہا جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے کہا مولا آپ خود ہی بتائیں. آپ نے کہا یہ مسجد کوفہ ہے اور یہ دکۃ الطشت ہے. اس کے بعد پھر ناقے پہ سوار ہوئے. چند لمحات کے بعد ایک مقام پر پہنچے. وہاں اتر کر میں نے آپ کے ساتھ 24 رکعت نماز پڑھی. آپ نے فرمایا اس جگہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا مولا آپ خود بتائیں. آپ نے فرمایا یہ ابراہیم خلیل اللہ کی قبر اطہر ہے. پھر سوار ہوئے. پھر چند لمحات بعد ایک جگہ پر پہنچے. مجھ سے کہا کیا تم اس مقام کو جانتے ہو؟ میں نے کہا مولا آپ اس کا تعارف کرائیے یہ جگہ کا. آپ نے کہا یہ مکہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ زمزم اور یہ صفا و مروہ ہے. پھر ہم وہاں سے چلے تو آپ مجھے ایک اور جگہ لے آئے. وہاں میں نے آپ کے ساتھ 24 رکعت نماز پڑھی. آپ نے کہا کیا اس مقام کو جانتے ہو؟ کہا مولا آپ بتائیں. آپ نے کہا یہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، یہ ان کی قبر مطہر ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پھر آپ وہاں سے چلے، مجھے شیب ابی جبیر میں لے آئے. مجھ سے کہا احمد میں تمہیں قدرت امام کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا مولا ضرور دکھائیے. آپ نے کہا یا لیل و ادبر و یا نہار و اقبل، اے رات چلی جا اور اے دن تو آ جا. جیسے ہی مولا نے زبان سے یہ الفاظ نکالے، امام کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا،
رات اچانک ختم ہو گئی، دن طلوع ہو گیا، کچھ دیر بعد وقت زوال ہو گیا، تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے کہا یا نہارو و یا نہارو ادبر یا لیلو اقبل، اے دن چلا جا، اے رات تو آ جا۔ جیسے ہی امام کے الفاظ ختم ہوئے دن ڈوب گیا، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ یعنی سوچے کہ امام کہہ رہے ہیں رات چلی جا دن آ جا، تو رات چلی جا رہی ہے۔ کتنی مطیع و فرما بردار ہے یہ دن اور رات امام کے، کیونکہ دن اور رات بھی امام کی مخلوق ہے۔ امام کہہ رہے ہیں دن چلا جا رات آ جا، یعنی فوراً یہ ایسی ولایت تکوینی ہے کہ اس میں کسی بندے کو کوئی شک، کوئی گنجائش، یا یہ کہیں کہ یہ جادوگری بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے، اللہ کے چنے ہوئے خاص افراد جن کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے، وہی یہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نا امام کی اطاعت ہر مخلوق پر واجب ہے۔ تو یعنی یہ چیز سورج اور چاند، آسمان اور زمین، دن اور رات، یہ ان کی اطاعت بتا رہی ہے یہ کتنے مطیع و فرما بردار ہیں، مگر صرف ایک انسان ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا اور خسارے میں آ گیا، کہ گمراہی کی طرف چلا گیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ ہیں کہ جس کے ذریعے دنیا میں بھی انسان بلند و بالا ہے اور آخرت میں انہی کی وجہ سے نجات ہے۔ یہ وہ افراد ہیں، اور یہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ لوگ اگر آ جاتے ہیں ان کے قریب، کوئی ایک نیکی ایسی ہوتی ہے کہ امام ان کی ہدایت کرتے ہیں، وہ اس ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو امام نے احمد سے کہا احمد اتنی جھلک کافی ہے، تو کہتے ہیں ہاں مولا میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر وہاں سے چلے یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ پر پہنچے جس نے دنیا کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ کتنا بڑا وہ پہاڑ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو تم اس وقت کہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا خدا، رسول اور فرزند رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ وہ پہاڑ ہے جس نے پوری روئے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے زمین کو، اور وہاں پر ہمیں کچھ لوگ دکھائی دیے جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا احمد یہ قوم موسیٰ ہیں، ان پر سلام کرو۔ میں نے ان پر سلام کیا، انہوں نے ہمیں سلام کا جواب دیا۔ یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد میں کچھ تھک گیا۔ میں نے مولا سے کہا مولا مجھے نیند ستا رہی ہے۔ امام نے کہا تم اپنے بستر پر سونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مولا۔ پھر آپ نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری، مجھ سے کہا سو جاؤ، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا، میں اپنے گھر میں ہی اپنے بستر پر سویا تھا۔ نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اٹھا اور میں نے نماز فجر ادا کی۔ دیکھیے ہمارا امام کس طرح سے امامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ ظاہری نشانی بتانے کے بعد بھی اگر لوگ امام کو نہ مانیں تو یہ ان کی بدبختی ہے، امام کا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہم سب کو ہمارا امام کے عقیدے پر باقی رکھے۔ یقیناً خلیفہ بلا فصل مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد 11 امام، آج ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت میں ہی۔ غیبت میں مطلب ہم اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہے۔ مالک جلد از جلد وہ دن آئے کہ امام کا ظہور ہو۔ جس طرح سے لوگ امام کے سامنے رہ کے امام سے مستفید ہوتے تھے، پروردگار وہ دن جلد از جلد ہمارے لیے بھی لیا، اور ہم بھی اپنے امام کے ساتھ
امام کے سامنے بیٹھ کے اور امام سے مسئلے مسائل کو حل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔